اینگر مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جان لیجئے کہ آپ کے اندر غصہ باہر کے ماحول سے آئے یا آپ کے اندر سے اٹھے، ہے یہ شیطان کی جانب سے. اس کے لیے شیطان آپ کے اندر وہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ یعنی رد عمل کا اظہار کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر آپ کے اندر شیطان کوئی اکساہٹ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگ لو. بندے کا بس نہیں چلتا، کنٹرول نہیں ہے. اور کیسے انسان ایک ایسے یعنی ایسی ہستی کو کنٹرول کر سکتا ہے جس کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کر سکتا ہے انسان، اور اعوذ باللہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ بہت خوبصورت. آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، یعنی آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں. غصہ آگ ہے نا. اچھا، جب اندر آگ لگی ہے تو پانی اسے بجھاتا ہے، پی لیں، آپ وضو کر لیں. اچھا، پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ جس ماحول میں بیٹھے نا وہاں سے کہیں اور چلے جائیں، چینج کر لیں، اس ماحول کو چینج کر لیں تو غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا ایک مزاج ہے، ہر چیز پہ آپ فوراً ریاکشنری ہوتے ہیں. تو آپ کو تھنک اوور کرنا ہے کہ یہ یعنی ضرورت سے بڑا ہوا جو غصہ ہے، ہر چیز پہ سینسیٹیو ہونا، ہر چیز پہ ریاکشنری ہونا، آخر یہ کیوں ہے مزاج میں؟ تو یہ رد عمل بار بار کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو اصل میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن میں احتیاط نہیں ہوتی تو انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے. ایک تو واش روم آنے جانے میں، جب واش روم جاتے ہیں اور اس وقت پہ اگر آپ اللہ کی پناہ نہیں مانگتے تو اس کی وجہ سے شیاطین جو وہاں آپ کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور اس کا کنٹرول کبھی تو غصے کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی بہت بری بیماریوں کی صورت میں، اور مسلسل کئی لوگوں پہ اس کے اثرات یعنی شیطانی اثرات کے غالب آنے کی صورت میں ہوتا ہے. یا کسی گناہ کی صورت میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے. دیکھیں، جب آپ کی گاڑی کا ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، اب آپ کہ اس کے ساتھ ایک اچھی بنتی ہے اور وہ آپ کا ملازم ہے تو وہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جائے گا. لیکن اگر کوئی کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں یعنی آپ کا سٹیئرنگ آ جاتا ہے جو دشمن ہے تو وہ جہاں مرضی لے جائے، وہ چاہے کچھ بھی کروا لے، وہ چھوٹا گناہ کروائے بڑا کروائے، پھر تو یعنی چل سو چل ہے نا جسے کہتے ہیں. بہت تھوڑا سا قلیل وقت رہ گیا، ایک لائیو کالر اور شامل کریں گے، پھر اس کے بعد مجھے رخصت لینی ہے. یاسمین اجمل صاحبہ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم میم. جی کیا حال ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. جی میری بہن سوال جلدی سے کر لیجئے ہمیں. جی اسلامی روح سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، اسلامی روح سے بچوں کو سمجھنا اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کا کوئی آسان اور ایزی وے کوئی بتا دیں، کیونکہ آج کل کے بچے بہت مشکل ہے انہیں ہینڈل کرنے کی. جی آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ میری بہن. میں وظیفہ آ گیا، کوئی پوچھ لیا انہوں نے بس. جی وظیفہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تربیت کے لیے پریکٹیکلی بھی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. تو دعا سب سے بڑی بات ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آپ کے پاس ایسی مقبول دعائیں ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک تو سجدے میں دعا ضرور کیجئے ہدایت کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی. یہ الفاظ جب بولیں گے تو آپ بچی کا نام یا بچے کا نام لیں گے، آپ دعا کرتے رہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقرر کردہ وقت جب آئے گا، جب تقدیر میں جو لکھا ہوگا وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حالات بدل جائیں گے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کرنا ضرور سیکھیں. پیرنٹنگ سیکھنا بہت ضروری ہے. بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھنا، میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ سائیکالوجی کا سبجیکٹ پڑھیں، لیکن بچوں کے بارے میں جاننا، اس ایج کے بچے کیا کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے سمجھانا چاہیے. ماں باپ کو جو ہے وہ بچوں میں جینا پڑتا ہے. اگر آپ بچے کی اس ایج میں جیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کا اچھا لگنا برا لگنا.
یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں سمجھایا اس کو دیکھیں تو الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق آئے گا. تو میں تو سادگی کے ساتھ آپ کو یہی کہوں گی، اللہ کی کتاب کو سیکھنا بھی بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. 1 سال اگر آپ گھر بیٹھے بھی لگانا چاہیں تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں اس سے بہت فرق آئے گا. لیکن پیرنٹنگ ہمارے 12 لیسنز پر مشتمل ایک کورس ہے اور ایک سیمسٹر میں، اور 12 لیسنز اور ہیں. تو آپ یہ کورس کریں گے تو اس کی وجہ سے دریچے کھل جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ خود بھی بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. پھر تجربہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے جی. جب آپ برتتے ہیں تو بہت کچھ پتہ چلتا ہے.